بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی توجہ ایک بہت اہم معاملے کی طرف دلانا چاہوں گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں یا ہم اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے خود تکلیف میں ہوتے ہیں یا ذہنی دباؤ یا تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور اس وقت کوئی آدمی جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، وہ ہم سے اپنی ضرورت بیان کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو سکتا ہے بہن بھائیوں میں سے کوئی آ جائے، اور ہو سکتا ہے کوئی اجنبی سائل ہو سکتا ہے کوئی جو ایسا آدمی ہو جو بیچارہ مسکین ہے، غریب ہے، تو ہم اس پہ تنگ دل ہو جاتے ہیں، دل میں بوجھ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیوں آ گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں رہنمائی کرنے کے لیے میں آج آپ کو امام حسین علیہ السلام کا ایک حکمت افروز ارشاد گرامی سناؤں گا، جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے اور آپ جو دیکھنے سننے والے ہیں سب کے لیے نصیحت آمیز بھی ہے، نصیحت آموز بھی ہے اور حکمت آمیز بھی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ لوگ جب اپنی ضرورتیں لے کر تمہارے پاس آئیں تو ملول نہ ہوا کرو، پریشان نہ ہوا کرو، دل میں بوجھ محسوس نہ کیا کرو، اس لیے کہ ایسے حالات میں کہ جب تمہارے اپنے معاملات پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوں، ایسے حالات میں اگر لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، تمہاری طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے لیے، اور یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے لیے۔ اور اگر تم لوگوں کے آنے پر، ضرورت مندوں اور سائلین اور غریب لوگوں کے تمہارے پاس آنے پر تم دل میں بوجھ محسوس کرو گے، بار خاطر محسوس کرو گے، تو یاد رکھو کہ جو اللہ کی نعمت تمہارے پاس ہے وہ قہر میں بدل جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد کہ اللہ نے ہمیں جو بھی نعمت دی ہے، علم کی نعمت دی ہے، تقوی کی نعمت دی ہے، دولت کی نعمت دی ہے، یا کوئی بھی نعمت اگر اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس نعمت کے امتحان کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ضرورت مند کو ہمارے پاس بھیجتا ہے تو ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس ضرورت مند کو ہمیں اللہ کی ایک نعمت سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، اس کی وجہ سے ہماری نعمت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اسی کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ ہماری قبر اور آخرت کو اچھا فرما دے، یقیناً اچھا فرما دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔